Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to a very special live transmission of Agar Main Kahun with your host Dr. Raj Ali Masood. PAF 6 IAF 0 یہ آپ نے سنا ہوگا آج کل، اور اس بول نے، اس بیان نے پاکستان کا سر فخر کر دیا ہے. اور آج کے جو ہمارے مہمان ہیں ان کو تعارف کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان نے جس طرح اپنا نام کمایا ہے. ہمیں ایکچولی دو ہوسٹ کی ضرورت پڑی آج، تبھی میرے ساتھ میرے بڑے بھائی راجہ کفیل صاحب سینئر صحافی موجود ہیں، کیونکہ جو پاکستان کے جو ایک فیمس ہے کشمیر کا، جن نے نام سر فخر بلند کیا ہے. ہمارے ساتھ ریٹائرڈ ایئر مارشل مسعود اختر صاحب ایکس پی ایس سی چیئرمین موجود ہیں. سر ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اپنے اتنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے نکالا. سر، کشمیر کا نام جس طرح آپ نے فخر کیا ہے، آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو بگن دس، لیکن آپ نے بتانا ہے کہ آپ کا سفر کیسا رہا فرام دا چائلڈ ان کشمیر ٹو اے سپر اسٹار ان پی اے ایف. دیکھیے، آج میں ایز اے کشمیری آئی ایم اے ویری پراؤڈ کشمیری، بٹ آئی ایم آلسو اے ویری پراؤڈ پاکستانی. کشمیر نے بھی اور پاکستان نے مجھے تو ذاتی طور پر بڑی اپرچونٹیز دی ہیں. یو نو کہ آئی بلانگ ٹو دا بون ڈاکس. کوٹلی گلپور کے قریب گاؤں ہے ہمارا، ناڑ، اور میں وہاں پہ جب اسکول جاتا تھا تو میں نے چوتھی وہاں سے پاس کی. تو اس وقت بسیں چلتی تھیں، کانوائے چلتا تھا، کراس کرتا تھا ہمارے گاؤں میں. سو وی فیلٹ ویری اسپیشل. اوکیشنلی ایک L-19 جہاز اوپر جاتا تھا، اس کو دیکھتے تھے، ایک ہیلی کاپٹر، بٹ وی تھاٹ دس از ویز بیانڈ اس. تو بلیو می کہ آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو بیکم اے سمپل بس ڈرائیور، پیریڈ، دیٹس اٹ. بٹ دین آبویسلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اپنے طریقے ہیں. سو وی وینٹ ٹو کوئٹہ. کوئٹہ میں پھر جہاز نظر آنے شروع ہوئے. اللہ نے مجھے کیوریوسٹی بھی دی تھی. آئی اپلائیڈ فار سرگودا کالج، آئی فیلڈ، آئی پرسیویئرڈ. پھر میں نے لو ٹوپا کا امتحان دیا، وہ میں کامیاب ہو گیا. تو 8ویں میں پھر لو ٹوپا چلا گیا، جہاں سے کہ میرا ایئر فورس کا ایکچوئل سفر شروع یعنی ہوا. کیڈٹ کالج لو ٹوپا، کیڈٹ کالج جو ہے. پھر اس کے بعد میں وہاں سے آئی ایس ایس بھی گیا، سرگودا گیا، وہاں سے آئی ایس ایس بھی گیا، اور 54th GDP میں نے کمیشن لیا ان دا GDP برانچ. پھر گریجولی چیزیں کرتے کرتے آئی میڈ اے ونگ کمانڈر. پھر میں نے ایک الیکٹرانک وارفیئر اسکواڈرن ریز کی، دیٹس اے ویری اسپیشل یونٹ. اس کے بعد میں ٹرکی چلا گیا 1 سال کے لیے. واپس آیا تو آئی ڈیڈ اے OC فلائنگ ونگ آف اے فائٹر بیس. دین آئی ڈیڈ دا آرم فورسز وار کورس، اور وار کورس کرنے کے بعد DG ایئر انٹیلیجنس. دین آئی کمانڈیڈ واٹ از سم تھنگ ویری اسپیشل، آئی کمانڈیڈ اے فائٹر بیس ایٹ کامرا اٹک میں، جہاں پہ F-7 تھے اور مراجز تھے. میں نے جنرلی جو ویپن سسٹم فلائی کیے ہیں، مراج زیادہ کیے ہیں، F-7 F-6 کم کیے ہیں. ٹریننگ کمانڈ میں رہا ہوں. اینڈ دین الحمدللہ بیکاز آف کشمیر and because of Pakistan, I made it to the present 3 star. 3 بیٹے ہیں ہمارے ماشاءاللہ. بڑا والا انگلینڈ میں ہے، باقی دونوں نے ایئر فورس جوائن کی. The second one was a Mirage pilot. اس کے کچھ انسیڈنٹس ہوئے تو then we pulled him out. وہ ریٹائر ہو گیا. He's in Oman, but I'll tell you دونوں کو something very special. وہ آج 100% مہارت سکھاتا ہے 5 مہینے میں ان اینی سبجیکٹ ایجوکیشن میں. 100%. گورے ویسٹ میں 80% کرتے ہیں. ہم لیکچر چاک ٹاک نوٹس اور رٹا کرتے ہیں، اور ہم 30% کرتے ہیں. میرا تیسرا بیٹا ہی از اے JF-17 پائلٹ، ہی از اے ونگ کمانڈر، اور وہ فلائٹ کمانڈر ہے اپنی اسکواڈرن کا. آئی کی ناٹ ٹیل اینی مور ڈیٹیلز ایکسیپٹ انہوں نے اس میں حصہ لیا. سر ابھی ہم آتے ہیں کہ جو نامہ جو ابھی حالات ہیں، نئے حالات ہیں، اور پاکستان کی تاریخ میں ایک نیا موڑ ثابت ہوا. اور پہلے یعنی ناظرین جاننا چاہ رہے ہیں کہ جو آپریشن بنیاد المرصوص، یہ ایک تو پہلے ہم اس کے نام پہ آتے ہیں. ظاہر ہے کہ آپ کا تعلق مذہبی گران سے ہے. یہ نام کیسے چنا گیا؟ یعنی یہ اس کے پیچھے کیا فلسفی ہے؟ آئی ڈونٹ نو، بٹ جس دن میں نے سنا تو دین آبویسلی کچھ لوگوں کو میں نے پوچھا تو انہوں نے یہ آیت بھیجی مجھے، which means the wall of steel، آہنی دیوار. اور میرے خیال میں بڑا امپورٹنٹ نام، صحیح نام یہ چنا گیا کہ ایئر فورس اور آرمی نے واقعی جتنی طاقت ہمارے اندر تھی، وی میڈ اے وال آف اسٹیل ان فرنٹ آف انڈیا. اور ہم نے
فار ایگزامپل جو پہلا آپریشن کیا وچ واز ایئر کامبیٹ ایٹ نائٹ, وی پروفڈ کہ جو چائنیز ٹیکنالوجی کے ساتھ ہم نے کر کے دکھایا پوری دنیا کو, یقین کیجئے کہ نیکسٹ مارننگ آئی نو دی Chinese defense attaché and air attaché, they dashed to the air headquarters and they said, sir, thank you very much. Because Chinese technology پہلے 2 نمبر ہوا کرتی تھی. And now the Americans and the Europeans and the Indians وہ سخت خائف ہوں گے کہ how to catch up with it. Because چینی اور آگے جاتے جائیں گے. سر ابھی آتے ہیں کہ جو یعنی جو ایئر فورس کی تاریخ ہے اس میں جو 7 اور 8 مئی کو جو رات کو ڈاگ فائٹ ہوئی, ایک تو ناظرین جاننا چاہ رہے ہیں کہ وہ ڈاگ فائٹ کے پوری دنیا میں ڈیبیٹ ہے کہ ڈاگ فائٹ کو ہوئی ہے, ہندوستان پاکستان کے جہاز آپس میں لڑے ہیں, تو ناظرین جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ ڈاگ فائٹ میں ہمارے کتنے طیارے تھے, ان کے طیارے. That would be very interesting. Let me tell you the detail. آپ کو یاد ہے کہ 2019 میں مودی صاحب نے کہا تھا کاش میرے پاس رفیل آگے ہوتے تو میرا ابھی نندن بھی نہ گرتا, اس کو ڈاگ فائٹ میں شکست نہ ہوتی اور میرا MI-17 بھی نہ گرتا. سو انہوں نے 36, یہ بعد میں پوچھئے گا کہ انہوں نے 36 رفائل منگائے کیوں تھے. There was a big weakness in the Indian Air Force جو آج بھی ہے, which is a very very professional Air Force. تو جب وہ اپنے رفائل لے آئے تو ایئر چیف مارشل سدھو بولتے کم ہیں, کام زیادہ کرتے ہیں, بہت محنتی ہیں. تو وہ 6 مہینے کے اندر J-10C لے آئے اور اس کے بعد 6 مہینے ہارڈ ٹریننگ کی, and then he took the J-10C into combat in operation مرگ بر سماچار ویسٹ میں ٹاپ کور دیا J-10C نے. J-10C کی خصوصیت کیا ہے جو کہ ایک ہر اچھے فائٹر کامبیٹ ایئر کرافٹ میں تلاش کی جاتی ہے. نمبر 1, وہ کتنی جلدی, یعنی جو پاکستان نے یوز کیا ہے, پاکستان کے پاس کتنی جلدی اپنے ٹارگیٹ ایریا میں پہنچتا ہے. نمبر 2, اس کا ریڈار کتنی دور دیکھتا ہے. اور نمبر 3, اس کے پاس جو بیونڈ ویژول رینج میسائل ہے اس کی رینج کیا ہے. ہمارے زمانے میں نے مراجز اڑائے ہیں, ڈاپلر ریڈار کا ایک پکا اینٹنا تھا جو یوں موو کرتا تھا اور وہ پینٹ کرتا تھا, ریڈیشن واپس آتی تھی. تو جو فیسڈ ارے ریڈار ہے جو کہ اس میں بھی ہے, رفال میں بھی ہے, اور اب بلاک 3 JF-17 میں بھی ہے, اس میں کوئی سینکڑوں اینٹناز ہیں چھوٹے چھوٹے جو آف آن ہوتے رہتے ہیں. سو اٹ لکس فاردر اینڈ اٹس مور ریزسٹنٹ ٹو جیمنگ. اس کا اینٹنا بڑا ہے کمپیئرڈ ود رفیل, سو اٹ کین لک فاردر. اس کا جو BVR ہے, رفیل کا BVR میٹیور ہے اور اس کی رینج ہے اباؤٹ 150 to 200 کلومیٹرز. اس کی کلیئر رینج ہے 250 کلومیٹرز, یہ جو BVR PL-15 ہے. سو اس رات کو میرے کانٹیکٹس نے بتایا, دے نیو فلی ویل کہ آج رات کو یہ ہونے والا ہے. اینڈ جب اسمبل ہونی شروع ہوئی فورس, تو ہماری جو کامبیٹ ایئر پیٹرول ہوا میں تھے ان کو ویکٹر کیا گیا اور جہاز اسکریمبل کیے گئے. ان کے 70 جہاز 70 انڈیا کے 70 تھے. 5 فائٹر اسکواڈنز, ایک فائٹر اسکواڈن میں جنرلی 14-16 جہاز ہوتے ہیں. سو ہمارے ادھر سے کتنے 26 سے 30 F-16 اور J-10C. ساؤتھ میں بھی ہمیں پتا تھا, وہاں پہ بھی ہم نے ایک فورس بھیجی. سدھو صاحب نے وہ فورس پیچھے کھینچ لی, اینڈ دا ریزن ہی سیڈ مین کامبیٹ میں نارتھ میں کروں گا, بیکاز اس فورس نے اگر جہاز گرانے تھے they would have fell across the international border. اس کی implications ہیں. انہوں نے کہا یہاں پہ گریں گے LOC کے disputed area, so not a problem. So in 5 squadrons versus 2 squadrons, and J-10Cs نے قریب نہیں لگنے دیا رفیل کو. So وہ جب آئے تو they had an option, اگر ہم نہ پہنچتے یہ فارمیشن, انہوں نے گرانے تھے اپنے جو میسائل فائر کیے جو ہمارے alleged targets کے اوپر, اس کے بعد انہوں نے واپس مڑنا تھا. And Modi would have said thank you very much, victory announced. اچھا ہوا کیا یہ ابھی اس پہ میں نے آپ سے سوال پوچھنا سر کہ جیسے ڈپٹی وائس ایئر مارشل صاحب اورنگزیب صاحب نے کہا تھا, اٹس ناٹ دیٹ رفیل از اے بیڈ پلین, اٹس the people who are so it is not the gun but man behind the gun. سدھو نے بہت سخت ٹریننگ کروائی ان سے, اور سدھو نے ایک چیز کہی تھی ان سے, انہوں نے کہا کہ دیکھو 2019 میں جو سینیریو آپ کو ملا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو دوبارہ ملے. سو دے ٹرینڈ فار آل سینیریوز. اور اس طرح سینیریو کیا پریزنٹ ہوا, اس وقت
آپ کو ایک پیئر تھا شاید سوخوئی 30 کا اگینسٹ یہ جو مجاہد انور والا، ایک پیئر تھا مراج 2000 کا، ایک پیئر تھا MiG 29 کا، 6 MiG 21 بائسن اسکریمبل کیے انہوں نے سری نگر سے. اس دفعہ کیا تھا 70 جہاز ٹاپ آف دا لائن، اور ہمارے کتنے 30. تو جب یہ کامبیٹ ہوا تو میری بات ہوئی بہت سینئر لوگوں سے، انہوں نے کہا 50 to 70 beyond visual range missiles flew across. Only 5 I believe چھٹا انہوں نے کنیکٹ ہوا ہے. ہم نے کلیم نہیں کیا تاکہ خفت اور ہزیمت زیادہ نہ ہو ان کو، ہمارا ایسکیلیشن لیڈر بڑھ نہ جائے. بٹ نو انٹرنیشنل بارڈرز ور کراس. یعنی 5 مار دیے، 5 تو ہم نے پکے مارے ہیں. وہ ادھر سے اب یو سی بیکاز ہم جب کرتے تھے نا اس وقت ایکچوئل ڈاگ فائٹس ہوتی تھی، ٹرننگ ڈاگ فائٹس. اب وہ نہیں ہوتی. اب یہ دو اگر ایک پیئر جا رہا ہے تو ایک مڑتا ہے، وہ ادھر سے یہ کولڈ ہے، یہ ٹارگٹ کو دیکھ رہا ہے، یہ ہاٹ ہے. آخر میں وہ ادھر مڑتا ہے، یہ آگے مڑتا ہے، یہ کولڈ ہو جاتا ہے، یہ ہاٹ ہو جاتا ہے. And they do it within their own boundaries. So these are the targets. This is called a grinder maneuver. تو جو سینیریوز پریکٹس کیے تھے سدھو صاحب نے وہ ملا. اور یاد رکھیے کہ ایئر کامبیٹ کی تاریخ میں اتنی بڑی بیونڈ ویژول رینج بیٹل رات کے وقت، یہ کوٹلی کا لڑکا تھا جو اسکواڈ لیڈر جو شہید ہوا تھا بیکاز رات کے وقت وہ ڈس اورینٹیٹ ہو گیا تھا. سو دیر آر چانسز جب آپ اسپیشلی ہائی جیز میں گھوم رہے ہوتے ہیں اینڈ یو آر انڈر 10 سو یو کین امیجن کہ کتنے پسینے بہے ہوں گے اور کیا ایموشنز کی اسٹیٹ ہوگی. اور جو کامبیٹ کنٹرولرز کنٹرول کر رہے تھے ان کو ریڈار پہ، اور جب چیف اور ان کا سٹاف کامبیٹ آپریشن سینٹر میں بیٹھا ہوگا تو ایموشنز کیا ہوں گی. یہ اونلی پیپل لائک اس کین ویژولائز. سو یہ سب سے بڑی بیٹل جو کہ کیس اسٹڈی ہوگی اگلی دہائیوں میں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. سر ابھی آتے ہیں کہ کیا یعنی ایک تو یہ بھی خبر ہے کہ کیا کو ہمارے جہازوں نے ان کی حدود پار کی، ان کے یعنی اپنی حدود میں رہ کر فائٹ ہوئی ہے کہ ہم کراس کی ہے، حدود کراس ہو. انفارمیشن نہیں ہے بٹ آئی تھنک وہ اپنی طرف رہے ہیں، ہم اپنی طرف ہیں. سو ان کے 5 جہاز ادھر ہی گرے ہیں. اچھا سر مجھے بتائیں کہ JC-10 جو طیارہ ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ چائنیز ٹیکنالوجی، بٹ سننے میں آیا ہے کہ پاکستان نے چائنا کے ساتھ مل کے یہ ٹیکنالوجی کو کیا تھا. اب آپ کہہ رہے ہیں ایک بڑا مس میچ ہو گیا JC-10 اور رافال. J-10C کیونکہ چنگدو کا جو ہے یہ. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ پاکستان نے کیا ایک آڈیشن دیا ہے اس طیارے کا؟ ڈو یو تھنک چائنا اوز؟ JF-17 ہم نے مل کے بنایا. اس کے 58% فیوزلاج ہم خود بنا رہے ہیں، اس کے 100% ایویونکس ہم خود بنا رہے ہیں. J-10C ہم نے امپورٹ کیا ہے اور J-10C آج ٹرائی ہو گیا ہے. اور میرے خیال میں اگر J-10C کے ساتھ رفال نہیں لڑ سکا تو یورپ کا گرپن، ٹائفون، یورو فائٹر وہ کیا کریں گے؟ اور انہوں نے ابھی تک اپنا 4.5 جن جہاز نہیں بنایا. سو F-35 وہ لائیں گے تو ہوگا، لیکن اس کی جواب ان کے پاس J-20، J-35 اور J-31 آلریڈی ہے. سدھو صاحب کی بات آلریڈی ہو چکی ہے. میرے خیال میں the favor that we have done to China because ہم نے ہمیشہ ان کی ٹیکنالوجی کو ٹیسٹ کیا انڈر بیٹل کنڈیشن. تو I think they owe us a favor of transfer of technology, so we will get J-31, 35. سر ایک سوال یہاں پہ کھڑا ہوتا ہے کہ no matter what happened we are celebrating this victory. ہم نے بلکہ بڑے اچھی فتح ملی ہے، لیکن there were some missiles جو لینڈ کیے ہیں. There was a breach. Was this strategic کہ ہم نے آنے دیے ہیں اور did they actually manage to breach future reference کے لیے؟ جو ایئر مارشل بھارتی سے جب سوال پوچھا نا he had no answer. جب انہوں نے کہا کہ کیا ہمارے یہ 5 جہاز گرے تو he said combat losses ہوتی ہیں اور اس میں you can't do much about it, but he said اہداف دیکھیں کہ ہم نے اپنے اینڈز اچیو کیے ہیں یا نہیں. جب ان سے پوچھا کیا آپ نے کوئی جہاز گرائے تو انہوں نے کہا نہیں اہداف کی بات کرو. سو یہ جو جہاز پینیٹریٹ کیے ہیں، یہ جو مسائل پینیٹریٹ کیے ہیں، ایک مسائل ایک دفعہ لانچ ہو جائے، ہمارے پاس S-400 نہیں ہے جو آئی ایم شیور بعد میں آپ سوال پوچھیں گے. ہمارے پاس S-200 ہے. S-200 is not as capable as the S-400. ہم 7 گنا چھوٹا ملک ہیں. ان کا جو ڈیفنس بجٹ ہے وہ $80 بلین ہے، ہمارا کوئی $8 بلین ہے. So we can't compete with them. یہ سوال بھی پوچھیے گا تو پھر how do we meet the threat؟
وی میٹ دا تھریٹ. یہ میں نے بہت ساری جگہوں پہ فور کاسٹ کیا تھا کہ یہ جنگ 24, 48, 72 گھنٹے سے زیادہ نہیں چلے گی. ورلڈ آرڈر 2 نیوکلیر پاورز کو نہیں لڑنے دے گا. ٹو جنریٹ دیئر ٹوٹل کامبیٹ پاور ان کو 16 لاکھ فوج پوری استعمال کرنی پڑے گی, ساری 32 کے 32 اسکواڈن استعمال کرنی پڑیں گی. جس طرح سے انہوں نے ایسٹ پاکستان میں, آپ نے بیٹا نہیں دیکھا مگر آپ نے دیکھا ہے, انہوں نے کیا فورس اسمبل کی تھی, کین یو امیجن. ایسٹ پاکستان میں 1:2 نہیں تھی, 1:3 بھی نہیں تھی, 1:12 was the force that they assembled. We didn't stand a goddamn chance. ہماری ایک لون فائٹر اسکواڈن تھی F-86 کی, 12 جہاز تھے جس میں, اور اس کے خلاف 12 فائٹر اسکواڈنز تھیں, MiG-21s, NATs, Hunters, Canberras, Su-7. اینڈ انہوں نے 3 دنوں میں کریٹر کیا. 3 دنوں میں ہم نے زبردست فائٹ دی ان کو. ایک مثال میں آپ کو دے دوں, یو ول انجوائے دس. ہمارے ایک اسکواڈنیٹر دلاور تھے, اب فوت ہو گئے ایز این ایئر مارشل. وہ ایک اسکواڈنیٹر تھے, ہی واز فلائٹ کمانڈر. ایک فلائنگ آفیسر رکی کو لے کے جا رہے تھے پہلے دن جب کامبیٹ ہوا. تو ایک فلائنگ آفیسر, بیکاز وی ڈنٹ نو کہ کیا ہونے والا. آج کے فلائنگ آفیسر آئی ول ٹیل یو از ویری ویری کمپیٹنٹ. ہاؤ آئی ول ٹیل یو دیٹ. تو یہ فلائنگ آفیسر کہتے ہیں سر وہ تو کافی سارے ہوں گے, بیکاز دے نیو کہ 12 اسکواڈنز ہیں اور ہمارے کل 12 جہاز ہیں. ان کے ہیوج اماؤنٹ. وہ تو بہت سارے ہوں گے. یو نو واٹ دلاور صاحب سے he took a puff and he says منڈیا فیر کی ہویا چل چلیے. and they gave very good combat. تیسرے دن جب گراؤنڈ کر دیا نا انہوں نے, تو then they pulled back these pilots. ایک وہ ایگریکلچر والا جہاز آ رہا تھا تو اس میں آ گئے. دلاور صاحب نے کہا ہم 3 رہیں گے. 2 بلیک لکنگ پائلٹس تھے ہمارے, تو انہوں نے کہا آپ رہو بیکاز وی لک لائک بنگالیز. تو انہوں نے کہا یہ جتنا رن وے بچ گیا ہے نا, کل صبح ٹیک آف کریں گے, ہم کامبیٹ دیں گے ان کو, لینڈ نہیں کر پائیں گے, وی ول ایجیکٹ, ناٹ اے پرابلم. اور نیکسٹ صبح ہوا کہ بیکاز ایئر سپیریورٹی تھی ان کے پاس, وہ رات کو آئے, دے بامب دا انٹائر رن وے. تو ہم نے ایک کارٹون بنایا تھا کہ دلاور صاحب صبح ناشتہ کر رہے ہیں, اوپر ایک MiG-21 آ رہا ہے, تو دلاور صاحب اس کو مکہ دکھا رہے ہیں بیکاز ہی couldn't do anything. تو یہ اسپرٹ آج بھی ہے سولجر کی, لیفٹینٹ کی, فلائٹ لیفٹیننٹ کی اور سیلرز کی. تو آئی تھنک دی اونلی تھنگ از آخر میں جو ہم ریکمنڈیشن دیں گے دیٹ ول ٹیل واٹ ٹو ڈو. اچھا ابھی آتا ہے کہ جو میزائل, یہ تو یعنی ہم نے اس کا یعنی جائزہ پیش کیا جہازوں کا اور ان کے اور ہمارے جہازوں. ابھی آتا ہے میزائل جو ہمارے پاس ہیں یا ان کے پاس ہیں, تو میزائل ذرا تھوڑا سا ناظرین جاننا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ٹیکنالوجی ہے ملا وہ کیا ہے اور ان کے پاس کیا ہے, ذرا تھوڑا سا. ہمارے پاس جو ہم نے ایئر ٹو ایئر میسائل کی تو بات کر لی. جو F-16 کے پاس میسائل ہیں انہوں نے کام کیا تھا 2019 میں, بیکاز اس وقت وہ میسائل سپیریئر تھے سارے میسائلوں سے جو کہ ان کے پاس ہیں. اب رفال کا میسائل F-16 سے سپیریئر ہے, لیکن اٹ از ناٹ سپیریئر J-10 کا میسائل جو ہے PL-15 اور بلاک 2 کے اوپر بھی جو لگا ہوا ہے, جو ساؤتھ میں شاید انہوں نے رکھا تھا J-10 اور بلاک 3, جس کی فائٹ نہیں ہوئی. جو ایئر ٹو سرفیس ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہے, اب تو اناؤنس ہو گیا CM-400, جس سے ہم نے ان کے S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم مارے. اکارڈنگ ٹو DGISPR نارتھ میں بھی ساؤتھ میں بھی, میرے پاس کچھ پرسنل انفارمیشن بھی ہے, وہ واقعی ہم نے ڈائریکٹ ہٹ مارا ہے. یہ کیسے ممکن ہوا, یعنی یہ کیسے, یعنی اس جدید ٹیکنالوجی ہم گھسے کیسے؟ بیکاز نمبر 1 ہماری ریلیٹیو فیوریبل ایئر سچویشن تھی. ان کو پتا تھا جہاں J-10C آئے گا, اور یہ دن دہاڑے ہوا. انہوں نے جو میسائل مارے ہمیں وہ رات کے وقت مارے انہوں نے. سو J-10C ان کا ایسکارٹ تھا, سنگل ٹن جہاز تھا. اس دن وہ پرسوں ترسوں سے وہ جہاز دکھا رہے ہیں, ٹیکسی آؤٹ کر رہا ہے, 2 اس میں بڑے میسائل لگے ہوئے ہیں. سو دونوں CM-400 ہیں. یہ جہاز کوئی 125-130 کلومیٹر دور سے لانچ کرتے ہیں, یہ اوپر جاتا ہے, دین اٹ زومز ڈاؤن ایٹ Mach 4 Mach 5. دیٹ از وائی اٹ از کالڈ ہائپرسونک میسائل. تو ہم نے پریسائزلی مارے ہیں یہ دونوں جو سائٹس ہیں S-400 کی. اور اکارڈنگ ٹو نک رابرٹسن جب یہ ہوا تو یہ مطلب they were without any air defense, اسٹرانگ جو تھا. سو دیٹ از وین دے کانٹیکٹڈ واشنگٹن, ریاض,
and Ankara. سر یہ جو سافٹ کل کا یہ جو یعنی تصور ہے یہ کیا ٹیکنالوجی ہے, یعنی ایسے یعنی اس کو کیسے جو میزائل رام اس کو مطلب ڈیفیوز کیا جاتا ہے, غیر فعال کیا جاتا ہے, یہ ذرا تھوڑا سا. گڈ کوشچن. یہ S-400 کا کام ہے جو کہ وہ کر سکتے ہیں, بٹ لیٹ اس ٹاک آف دا سافٹ کل. جو نیکسٹ ڈے ڈرونز اٹیک ہوئے تو یقین کیجئے فار دا فرسٹ ٹائم پاکستان آرمی اینڈ پاکستان ایئر فورس ورک لائک دس. ان کے کوئی 100 کے قریب شاید آئے, جس میں سے کہ اکارڈنگ ٹو 77 ہم نے ڈس آرم کر دیا ہوا میں. اور یہ ہیراپ ہے, اس کی رینج 1000 کلومیٹر ہے, اس کی سپیڈ 400 kph ہے, اس کا وار ہیڈ بڑا ہے. یعنی اس کو تو اسی پہ غرور تھا مودی کو نا کہ یہ میرے پاس چیزیں تو زیادہ میں جگاؤں گا, پھینٹی لگاؤں گا. اور 23 kgs اس کا وار ہیڈ ہے, اور 1000 کلومیٹر اس کی رینج اب ہے, تو اس کو ہینڈل کرتے ہیں 1000 کلومیٹر کے لیے. تو انہوں نے پہلے اس کا ڈیٹا لنک کاٹ دیا, دے سنیپ دی جو ڈیٹا لنک اس کو جیم کر دیا. دوسرا سافٹ کل کیا کہ اس کا جو جی پی ایس ہے اس کو اسپوف کر دیا. دیٹ مینس اس میں جو لیٹ لانگ دیے ہوئے تھے انہوں نے ڈفرنٹ دے دیے. تیسرا, اگر وہ ٹارگیٹ پہ پہنچ گیا دین دے ٹوک اٹ آؤٹ ود اے گن. فار ایگزامپل ایک مرید میں پہنچا رات کو, سو دیٹ واز ٹیکن ود اے تھرمل سائٹ, اور وہ رپورٹڈلی ڈرون جو ہے وہ جا کے گرا مرید کے قریب. سو میجورٹی آف دا ڈرونز ور ڈائریکشن لیس. جو نیکسٹ ڈے میسائل اٹیک جو سوال آپ نے پوچھا وہ رات کو مارے انہوں نے. اینڈ وی نیڈ ٹو کوئکلی فائنڈ این آنسر ٹو دیز تھنگس. ہم نے اس کا جواب تو الفتح کا دے دیا, بٹ وی مسٹ شو دی جو اس کا ایویڈنس ہے, جس طرح انہوں نے دکھایا کہ الفتح میسائل کہاں کہاں لینڈ کیے, کن کن بیسس پہ, اور اس کی پری امپیکٹ اینڈ پوسٹ امپیکٹ امیجری دکھانی چاہیے ہمیں. بٹ دا فیکٹ کہ ہم نے چائنیز کو ایک بہت بڑی فیور کی ہے, اینڈ آئی ول اونلی مینشن ہم یہ فیور بہت عرصے سے کر رہے ہیں. یاد رکھیے کہ ہمارے پاس 104 تھے. چین امریکی آج بھی F-16 کو پیرا بٹھایا ہوا ہے انہوں نے. یہ کہیں یوز تو نہیں کر رہے ہیں. نو وہ انڈیا کے خلاف ہم نے یوز کرتے ہیں, اس دفعہ بھی کیے ہیں, لیکن ہم کوئی غلط استعمال نہ کریں اس کا. تو 104 کی ٹیکنالوجی جو ہے ہم ایکچولی چیزوں کو دیتے رہے ہیں, سو اپنے جہاز بہتر کرتے رہے ہیں. So we've done a favor, they will return that favor. سر my next question is کہ اب بات کرتے ہیں ایئر ڈیفینس سسٹم کی. S-400 اور S-200 جو پاکستان کا ہے, اس کی کاسٹ کی کیا ایشو ہے؟ Why can't Pakistan afford it? اور انڈیا کے پاس کتنا ہے, and how much damage did we do to them? مطلب S-400 جب ہم نے تباہ کر دیا اس کے بعد بیسکلی they ran out of ammos. ہم جو بھی میزائل مارتے they couldn't have intercepted it. جو انہوں نے نمبر ون ایک S-400 بیٹری ایک جو ہے نا, that is worth about $1.5 billion. It's a lot of money. Can we afford it? Number one. Would the Russians give it to us? Number two. My Indian economy, give them the credit. Their reserves are in maybe $1 billion. They don't have a problem. ان کی بہت بڑے ریزروز ہیں, بہت بڑی. How many S-400s does India have, sir? ان کی 4 بیٹریز تھیں, 2 ہمارے بارڈر پہ تھیں, 2 چائنیز بارڈر پہ. جو ہمارے بارڈر والی آئی تھنک ہم نے نکال دی ہیں. جو امیجری دکھائی گئی سرکلز میں کہ ایک سرکل کے اندر 3 یونٹس کھڑی ہیں, جس میں کہ پروبیبلی ایک ٹریکنگ ریڈار ہے, ایک بیسک ریڈار ہے, اور ایک فائرنگ یونٹ ہے پروبیبلی. آئی ایم ناٹ ٹو شیور. سو اس میں جو پوسٹ امپیکٹ امیجری ہے اس میں 2 مسنگ ہیں. ناٹ ود اسٹینڈنگ کہ مودی کی ایک وہ آئی ہے تصویر جو آدم پور پہ گیا ہے, اور وہ پیچھے وہ 4 بزوکے کھڑے ہیں رپورٹڈلی, بٹ وہ بزوکے انہوں نے کہاں سے کھڑے کیے ہیں؟ اس طرح کے بزوکے بہت سارے مل سکتے ہیں, ان کے باقی میسائل سسٹمز بھی ہیں, تو وہ کھڑے. آئی تھنک وی ہیو ٹیکن دیم آؤٹ both the north and the south, and that is why انہوں نے فوراً پھر سیز فائر کیا ہمارے ساتھ. اچھا سر, ابھی آتے ہیں کہ جو یعنی کل بھی جو مودی نے خطاب کیا ایئر بیسس پہ کیا, اور جب پرسوں حکومت سے خطاب کیا, وہ دوبارہ دھمکیاں دے رہا ہے, اور وہ یعنی وہ کہہ رہا ہے مزید. مطلب آپ کا پورا جو تجربہ ہے, باقی موجودہ حالات ہیں, تو جہاں یہ ایک یعنی تجربہ ہوا, ڈاک فائٹ ہوئی, جو ہمارے میزائل ہمارے چلے, اور ذرا اس کو جانا پڑا سیز فائر کے لیے, تو ہم آئندہ کیا تیاری ہو سکتی ہے؟ یعنی ہمیں جو مزید کہیں ہماری کہاں مزید گنجائش بہتری کی ہے, اور ہمیں فوری طور پر حکومت پاکستان کو, پاکستان ایئر فورس کو کون سی اقدامات فوری ہو کہ اگر کہیں دوبارہ اس طرح ہو, تاکہ ہمیں بالکل اس سے بھی بہتر ہماری پرفارمنس ہو؟ میری ریکمنڈیشن ہوگی, خیر اور تو دوسری ریکمنڈیشن, بٹ ملٹری اسٹرینتھ میں
we must quickly get air to surface missile to attack their airfields. ہمیں خود بھی ڈیولپ کرنے چاہیے, ہمارے پاس قابل لوگ ہیں, وہ ڈیولپ ہو سکتے ہیں. سرفیس ٹو سرفیس میسائلس کو اور ایکوریٹ بنانا چاہیے. الفتح 1 الفتح 2 وہ کہاں کہاں گئے ہیں, کتنا ڈیمیج کیا, بٹ دے سیڈ سو, ڈی جی ایم او, اور انہوں نے کہا وی ور رین ڈاؤن بائی سرفیس ٹو سرفیس میسائلس اینڈ بائی دی ڈرونس. سو دے ور سوارمڈ ایکچولی. So we have done a lot of damage which we don't know how much, which we should show. But I think یہ quickly ہمیں China, and China should do us this favor back. کیونکہ ہم نے بہت ساری چیزیں کی ہیں ان کے لیے, and ان کی مارکیٹنگ ہو گئی ہے جو no, وہ but mind you, China China does us no favor. America wants to contain China through India. اور China, India اور America دونوں کو contain کرنا چاہتے ہیں ہمارے through. There are no permanent friends, there are no permanent enemies. There are only permanent beneficiaries, national interests. تو I think ہمیں ٹیکنالوجی لینی چاہیے ان سے, کوئکلی انڈکٹ کرنی چاہیے, بیکاز آئی فیل, کسی نے پوچھا کہ نیکسٹ جنگ ہو سکتی ہے, جس نے جو کہا کہ نیو نارمل, نیور کین ٹیل کہ ود ان 6 months ایک اور فالس فلیگ کریں اینڈ پھر ہمیں وقت ڈال دیں. جو ود ان 6 months کو, جو میرا بھی سوال ہے کہ جو سیز فائر ہے, دیر از اے کوشچن جو ارائز کرتا ہے کہ ٹرمپ نے انڈین ایگریشن کے خلاف سیز فائر کیوں نہیں اس وقت کاز کی. وائی از اٹ جب پاکستان اوفینسو پہ گیا, جب پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا, اور خاص کر کے جب میرے خیال سے جیسے آپ نے کہا کہ S-400 ڈسٹروائے ہوا اس کے بعد, سو وائی از اٹ, کیا مطلب پاکستان اس وقت بھارت کے اس سیز فائر کو, وچ از امریکہ کی سہولت سے, ڈو یو تھنک پاکستان کی ٹرسٹ ایدر انڈیا اور ایدر US ان دس سیز فائر؟ یاد رکھیے جو میں نے کوٹیشن آپ کو دی ہے نا, there are no permanent friends, there are no permanent enemies, there are only permanent national interest. national interest. یہ امریکہ کی نیشنل انٹرسٹ میں ہے کہ وہ 1 بلین کی آبادی کو کمپیئرڈ ود 225 ملین پروٹیکٹ کرے, وہ پریفر کرے گا, وہ ٹریڈ کرنی ہے انہوں نے اس کے ساتھ. He also had said Modi is my friend. He also had said okay, let them fight, they will resolve. دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے پھر. بٹ دین JD وانس نے جب شروع ہیٹ اپ ہوئی نا, تو اس نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی, انہوں نے کہا تھا ڈونٹ اوپن اے ریجنل وار, بیکاز بیچ میں چائنا کود پڑا, پھر مارے جاؤ گے سارے, یا نیوکلیر ایکسچینج ہو جائے. پھر جب اٹیک ہوا انڈیا کا پہلا کامبیٹ, تو ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ تھی شیم فل. اور پھر جب یہ سیز فائر کروایا, تو جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ میری ہمبل پریڈکشن تھی کہ 24 48 72 گھنٹے, اور یہ آتے ہوئے میری علی سے بات ہو رہی تھی. He said what is the assurance? I said 5 دفعہ انڈیا نے ہم پہ فل فلیجڈ حملہ کرنا چاہتا تھا, فورسز امیس کر لی تھی, اینڈ امریکہ ورلڈ آرڈر نے اس کو سٹاپ کیا. کالو چک ایک انسیڈنٹ ہوا, سٹاپ کر دیا. پارلیمنٹ اٹیک ہوا, سٹاپ کر دیا. بامبے اٹیک ہوا, سٹاپ کر دیا. براس ٹیک ایک جنرل سندر جی تھے, وہ ایک راجیو گاندھی پرائم منسٹر تھا, سٹاپ کر دیا. لاسٹ ڈے آف کارگل they wanted to do a full attack against Pakistan, سٹاپ کر دیا. If you recall, جب نواز شریف گئے امریکہ گئے, تو انہوں نے کوشش کی فیس سیونگ کے لیے کہ جی کشمیر کو نتھی کر دیں. تو اس نے کہا نو کشمیر, آئی ایم ناٹ گیونگ یو اینی ایشور, جسٹ کلائمب ڈاؤن. تو جب انہوں نے تھوڑی لہت و لال کی, یو نو واٹ ہی سیز, اوکے گو بیک اینڈ فیس اے فل فلیجڈ وار, which Nawaz Sharif didn't want, which Musharraf didn't want. That would be devastating for us also and for them also. We would go further back. So why? Because number one, اس کی انٹرسٹ میں ہے کہ اب زیادہ ٹریڈ کس کے ساتھ ہو, انڈیا کے ساتھ ہو. اور وہ جو یاد ہے کہ ایک دفعہ پچھلے ٹرمپ 1 میں ایک انہوں نے ایرینا میں ایک پروگرام کیا تھا, ہاؤڈی مودی. اچھا, مجھے اب یہ بتائیں کہ یہ ساری باتیں اگر ہم لوگ اس سے آگے چلیں, اب آپ کے PSC چیئرمین کے سفر پہ, بیکاز یو سروڈ ایز اے پبلک سروس کمیشن چیئرمین, ہاؤ واز دیٹ, کیسا لگا, آپ نے کیا چینجز دیکھی, اسپیشلی سرونگ کشمیر آفٹر سچ اے لانگ ٹینیور ان پاکستان؟ آئی اوپننگ. یقین کیجئے کہ میں نے آئی ڈنٹ آسک فار دس اپوائنٹمنٹ. میں فاروق حیدر صاحب, بیکاز ہی از ویری کائنڈ, میری فیملی تھرو آؤٹ مسلم کانفرنس, پرو مسلم کانفرنس رہی. تو جب یہ
PMLN بن گئی تو we still supported them. I did not because I am not into politics. انہوں نے پوچھا بھی تھا I am not into politics at all. میرے بڑے بھائی جو ہیں ایئر کموڈور یعقوب وکیل صاحب جو میرے ہیں وہاں پہ, اور محمود تو اینی ویز پرو مسلم کانفرنس تھے, ان کا بیٹا فاتح بھی اب ایبسولوٹلی فاتح از کلوز. تو میں کسی کام سے گیا اور راجہ امجد پرویز ان کے PS ہوتے تھے, if you remember. تو I called them up, so انہوں نے دوسرے دن بلا لیا مجھے. تو فاروق صاحب جو ہے نا, حیدر صاحب از اے گریٹ ایئر انتھوزیاسٹ. تو انہوں نے کہا کہ ایئر مارشل صاحب میں چیف سے ملنا چاہتا ہوں. I called up the chief and next day انہوں نے بلا لیا. تو یقین کریں چیف سے انہوں نے بڑے مشکل سوال پوچھے, اور نیکسٹ ڈے مجھے مجاہد انور نے کہا کہ سر یہ تو بڑے نالجیبل ہیں ایئر فورس کے بارے میں, یقین کریں. میں نے کہا کہ سر یہ بہت پڑھتے ہیں, یہ سب سے زیادہ میرے خیال میں پڑھنے لکھنے والا پرائم منسٹر ہے ہمارا, باقی کوئی اتنی اپلیکیشن نہیں کرتا. تو میں نے کہا کہ راجہ صاحب ایئر کموڈور یعقوب جو ہیں انہوں نے آپ کے لیے بہت کام کیا, اینڈ ہی از آلسو بین انسٹرکٹر ان JSSC, سو گیو ہم اے جاب. تو نیکسٹ ڈے امجد پرویز صاحب کال کرتے ہیں کہ سر ہم نے جاب تلاش کر لی, ہی ول بی دا نیکسٹ ممبر پبلک سروس کمیشن. فائن, آئی ٹولڈ یعقوب صاحب. آفٹر 3 days امجد پرویز صاحب دوبارہ مجھے کال کرتے ہیں کہ سر دیر از اے چینج, کہ ہم نے جو جنرل فاروق تھے نا میرپور کے ایک, ان کو سلیکٹ کیا تھا ایز چیئرمین آفٹر یہ جو تھے مجھ سے پہلے جنرل کیا نام تھا, محسن کمال سے پہلے کے بعد. اینڈ ہی سیز ہی از ناٹ اویلیبل, از گوئنگ ٹو امیریکا, سو وی وانٹ ٹو ریکمینڈ یور نیم. میں نے کہا یقین کرو یہ میرے الفاظ ہیں, میں نے کہا راجہ صاحب آئی ہیو ناٹ آسکڈ یو فار دس بٹ آئی ول ڈو اے گڈ جاب فار یو. سو خیر میں اپوائنٹ ہو گیا. آئی ریئلی انجوائڈ, اٹ واز اے بگ چیلنج. راجہ فاروق حیدر صاحب گیو می دا بیسٹ کمیشن اینڈ وی ڈڈ ناٹ ڈس اپوائنٹ ہم. راجہ صاحب کو پتا ہوگا کہ ہم نے پہلے ہم مشن لگایا تھنکنگ بیوروکریسی ہم نے دینی ہے. سو ہم نے اپنے سوال کے جو پینلز ہیں وہ بنائے, اپنے آپ کو ایک مشن دیا, ویلیو سسٹم دیا. شروع میں لوگوں نے, میرے جو ممبرز تھے, جو سمجھے نہ سمجھے, بٹ ایونچولی وی انڈرسٹوڈ. نمبر 2 ہم نے کیا, آئی اسپوک ود راجہ فاروق حیدر صاحب اینڈ آئی اسپوک ود سردار صاحب دا پریزیڈنٹ, اینڈ آئی سیڈ کہ مجھے تھنکنگ بیوروکریسی جب تک سوچنے والے اسٹوڈنٹس نہیں آئیں گے تو میں کیسے سلیکٹ کروں گا. سو راجہ فاروق حیدر نے کچھ مجھے پرومس کیے جو کیا نہیں انہوں نے کہا ایئر مارشل صاحب آپ کریں, میں خود ان کو سنوں گا VCs کو. خیر آئی کال دا VCs, ان کو بریف کیا پریزیڈنٹ کے کہتے ہوئے. وین آئی وینٹ دیئر, یقین کریں میرے جو کوٹلی والا VC ہے وہ تو ملا ہی نہیں مجھے, گردیزی صاحب. دا بیسٹ VC واز رسول جان صاحب, رابلہ کوٹ والا, پٹھان. اس کے بعد باغ والا. I am sorry to say because you've been a press secretary press with Raja Farooq Haider and with some other people also. People are simply not ready to change. رٹا مطلب فاروق حیدر صاحب کے بیٹے سے ایک شادی میں ملاقات ہوئی تو he said کہ انکل ہم تو رٹے لگاتے رہے ہیں مظفر آباد یونیورسٹی میں. That is not fair. تیسری چیز جو ہم نے کی اور اس میں مجھے بہت الحمدللہ کامیابی ہوئی جو کہ پہلے نہیں ہوتا تھا. میں نے کہا اپنے سٹاف کو اور اپنے ممبرز کو کہ ہم نے جس دن ریکویزیشن ہماری فائنل ہو جائے اور ہم ایڈ دے دیں, ہمارا ایم ہے کہ 93 مہینے کے اندر ہم نے ریکمنڈیشن بھیج دیں. اینڈ یقین کریں ہم نے وہ شروع کیا ڈاکٹر سے, اینڈ دین وی ٹوک اٹ ٹو ایجوکیشن اینڈ ایوری ویئر. 90 دن میں ہم نے ان کو ریکویزیشن 0 کر دی. اچھا سر, یہ جو آپ نے بہت تجربہ کیا, لیکن آخری چیز میں بتا دوں جو کہ گریٹفل ٹو آل پریزیڈنٹس اینڈ پرائم منسٹر, فاروق حیدر صاحب پرائم منسٹر اینڈ مسعود خان سردار صاحب مسعود خان صاحب ہی واز دا پریزیڈنٹ, نیور گاٹ اے کال فرام دیئر آفس. تو جب یہ نیازی صاحب آئے اور بیرسٹر صاحب آئے تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا کہ سر, میں نے کہا سردار بیرسٹر صاحب آپ ان سے بھی زیادہ فخر والے انسان ہیں, اصول پسند ہیں. نیور کالڈ می, never called me for any. جب سردار الیاس صاحب بھی آئے, never called my office. So I am very grateful to all the prime ministers and presidents کہ انہوں نے کبھی میرے اوپر دباؤ نہیں ڈالا. Obviously دباؤ کچھ کہاں سے آیا,
جو ایڈ ہاک والے آپ نے راجہ صاحب بٹھائے ہوئے ہیں نا, ہاں جو عدالتوں میں چلے جاتے ہیں, جو عدالتوں میں جا کے پہ اسٹے لے لیتے ہیں, اس نے بڑی تکلیف. لیکن وہ ایڈ ہاک سے زیادہ آپ کو نہیں لگتا کہ عدلیہ کی جو مطلب اس کے اندر انٹرونشن ہوتی ہے؟ کیونکہ دیکھیں سر, میں نے آپ سے پہلے بھی پوچھا تھا کہ جو ایڈ ہاک والے ان کے لیے جو 15 سال سے لگے, ان کے لیے سولوشن کیا ہے؟ واٹ از دا سولوشن فار دیم؟ اب وہ ایک پچھلے سسٹم نے ان کو کہیں کریکٹ نہیں کیا یا ان کو نہیں لایا, تو دیر از اے لاٹ آف پیپل ہو آسک دس کوسچن. دی اونلی تھنگ از جو آپ نے چائنا کے بارے میں بتایا, پروڈیوس کیپیبل پیپل ہو کین ریپلیس them. اور یقین کیجئے جو میں نے بتایا نا اسکاٹلینڈ آف فہد, دیٹ ہی ڈز 100% mastery in all subjects, complex subjects, and he is mashallah known all over the aviation world today. اچھا سر جی, ابھی in 5 months, so it can be done. اچھا جو آپ نے آزاد کشمیر ظاہر ہے وہاں چیئرمین آپ رہے اور آپ نے سارا دیکھا, جو ہمارا نظام تعلیم ہے ظاہر ابھی تو یہ موجودہ حالات سے تو مطابقت ہی نہیں, وہ نہیں رکھتا. ہم جو نصاب پڑھا رہے ہیں اسکولوں میں, اور پھر ہمارے ایک وہ جو دیہاتی اسکول ہیں ٹاٹ میں بچے پڑھے, تو کیسے آ کر اس کمپٹیشن, اس کے حوالے سے آپ کا کیا آپ کہیں گے کہ ہمیں آلات سے کیسے ہم آن کرنا چاہیے؟ میں چیئرمین پبلک سروس کمیشن کے علاوہ چیئرمین کشمیر ایجوکیشن فاؤنڈیشن بھی رہا ہوں. پتہ آپ کو اس کا جو KEF کا؟ جی یہاں بتا ڈاکٹر صاحب نے, یہ جو راولہ کوٹ سے بنی, یہ 5 بھائی تھے, 5 فوت ہو گئے اب تو, بٹ جنرل رحیم ان کے روح رواں تھے. یقین کیجئے ہم اپنے ٹیچرز کو شروع کرتے تھے 13,000 روپے سے. آپ اپنے ٹیچرز کو کیا دیتے تھے؟ 50-60 ہزار سے شروع کرتے تھے. اینڈ آئی نو کہ جو سینئر ٹیچر ہو جاتے تھے لیکچرز کو تو زیادہ پیسے دیتے ہیں, 80,000 لاکھ 1.25 لاکھ روپے دیتے تھے. 13,000 والوں نے پلیز انڈرسٹینڈ, اور یہ میں نے فاروق حیدر صاحب کو بتایا, 13,000 والوں نے F-16 پائلٹس پروڈیوس کیے ہیں. وہاں پہ راولہ کوٹ جو پرل ویلی پبلک اسکول ہے, اس سے انہوں نے کیا پروڈیوس کیے ہیں؟ بینکنگ ایگزیکٹوز, یہ جو ہائی ٹیک کمپنیز ہیں ان کے ایگزیکٹو بچیاں پروڈیوس کی ہیں. ایک بچی ہماری سندس تھی, اس کو میں انٹرویو کر رہا تھا, تو میں نے کہا کہ کین آئی ٹیک یور پکچر ٹو ایڈورٹائز؟ شی سیڈ سر آئی ڈونٹ ہیو این ایشو ود دس. میں تو جب راولہ کوٹ جاتی ہوں تو آئی ٹریول بائی ویگن, آئی ڈونٹ ہیو اے پرابلم, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اگر 13,000 والے, بیکاز یو بین پارٹ آف دا گورنمنٹ, 13,000 والے اگر F-16 پائلٹ پروڈیوس کرتے ہیں, جو کہ کیا کرتے ہیں, he wins all trophies. یہ ایک لڑکا عزیر ہے, he is a coordinator, he was the first F-16 pilot from this group. تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ اٹس اونلی اے ویژن. میں نے فاروق حیدر صاحب کو جب یہ اس کا حل کیا ہے, یعنی آپ کیا تجویز کیا کریں گے؟ فاروق حیدر صاحب کو میں نے جب کہا, یہ جب الیکشن ہار گئے نا, تو انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ آج بھی غلامانہ ذہنیت ہے. تب جب ہم نے ڈنر پہ اکٹھے ہوئے, میں نے کہا راجہ صاحب میں نے آپ کو پرومس کیا تھا, آئی بریفڈ آل یور وائس چانسلرز, دے ایگریڈ یہ پرابلم ہے, دے ایگریڈ یہ سولوشن ہے. بیکاز ان کے جو لوگ باہر کورسز کر کے آئے تھے, انہوں نے کہا کہ ہم ایسے ہی سیکھ کے آئے ہیں, ویئر از دا پرابلم, جو کرنے کی چیز ہے. میں نے فاروق حیدر صاحب کو بھی کہا جو انہوں نے نہیں کیا, ود ریسپیکٹ میں کہہ رہا ہوں, بیکاز انہوں نے اور بہت 13ویں ترمیم میں پولیٹیکل اور فزیکل اسپیس کس نے کریٹ کی؟ فاروق حیدر نے کریٹ کی. سردار صاحب کو بھی میں نے کہا آپ ایک ڈنڈے والا, میں نے ڈرافٹ کر کے بھی دیا, ڈنڈے والا ڈائریکٹیو دیں سارے VCs کو, سارے کالجز کو, سارے اسکولز کو, کہ آپ نے یہ 6 رنگ سکھانے ہیں. اور میں ایک اسپیسیمن میں ٹرین کر دوں گا جس میں نالج, کمپریہنشن, ایپلیکیشن, انالیسس, سنتھسس, ایویلویشن سارے سکھائے جائیں. میں ٹوپین سرگودین ہوں. 80% نالج کو ہم انفارمیشن کو رٹا لگا لیتے ہیں, 50% کمپریہنشن کرتے ہیں, اور خالی 20 سے 30% ایپلیکیشن کرتے ہیں. آف کورس یہ وقت نہیں ہے, یہ جو آپریشن ہوئی ہے اس کی ریکمنڈیشن گرانڈ اسٹریٹجک دینی چاہیے. 100% مہارت ہم نے حاصل کرنی ہے اگر اس ملک نے ترقی کرنا ہے. ریٹورک سے یہ ملک نہیں بچے گا. تو انہوں نے انفارچونیٹلی یہ ڈائریکٹیو نہیں دیا کہ آپ کے ساری پیز, آپ کی ساری پروموشنز, آپ کی ساری انسٹالمنٹس, آپ کے سارے کورسز ابراڈ, آپ اگر 100% کریں گے ہم آپ کو گلے لگائیں گے. آئی ایم سوری, آئی ٹولڈ فاروق حیدر صاحب, میں نے کہا راجہ صاحب, تبھی پھر ہمارے آج ایز اے ریئیکشن کیا ہوا, کشمیر ایکشن کمیٹی بن گئی ہے, انہوں نے نث ڈال دی ہے پوری گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی. ہمیں لوگوں کو صحیح تعلیم دینی چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی آتے ہیں کہ جو اصل معاملہ ہے کہ جو تنازع کشمیر,
یعنی جس وجہ سے ہندوستان پاکستان کے درمیان 3 جنگیں ہوئیں، اور آج بھی جو یعنی جو اس ٹائم حالات ہیں، کشیدگی ہے، بنیادی وجہ مسئلہ کشمیر ہے. آپ خود طویل آپ کا تجربہ ہے اور آپ ایئر مارشل ریٹائرڈ ہوئے، تو یہ ابھی ٹرمپ میں آیا ہے بیچ میں سالوں تک، یہ مسئلہ کشمیر ہم یہ جو کیوں نہیں حل کر پا رہے ہیں؟ جنگیں بھی ہوئی ہیں، پراکسی ہوئی ہے، 40-50 سال کی پراکسی وار ہوئی ہے، سارا تمام جدوجہد کے باوجود ہم آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، تو یہ کیوں مسئلہ کشمیر ان تھوڑا سا بتائیں. نمبر ایک جب میرے چھوٹے بھائی ڈاکٹر صاحب زندہ تھے تو میں نے ان کو کہا کہ میں نے کہا دیکھو محمود، آپ کو ایز اے سیکریٹری جتنے ہمارے سولوشنز ہیں نا، کٹھواری پلان ہو یا چناب فارمولا ہو، فنگر ٹپس پہ ہونے چاہیے. ہمیں ایز پالیٹیشینز اینڈ ایز بیوروکریٹس یہ چیزیں ہماری فنگر ٹپس پہ ہونی جو نہیں ہیں. نمبر 2 آئی تھنک اس وقت ہم بھول جائیں، جب تک تو مودی ہے نا، دیر از گوئنگ ٹو بی نو سولوشن. دی اونلی تھنگ از کہ ہم اپنی قوم کو ٹھیک کر لیں، جو ہم پہلے بات کر رہے تھے. دی اونلی وائبل فارمولا ایک ملٹری ڈکٹیٹر نے دیا تھا، اس نے آلموسٹ کر بھی دیا تھا حالات کے تحت. مشرف نے نو فار آل ٹائمز میرے خیال میں جو مشرف نے فارمولا، جو واجپئی کے ساتھ بات چیت ہو گئی تھی، 4 پوائنٹ فارمولا جو پہلے آپ کی بات ہو رہی تھی، ڈی ملٹرائز، دونوں فوجیں نکل جائے، آٹونمی، سیلف رول، خالی ڈیفنس آف فارن افیئرز پاکستان اور انڈیا چلائیں. نمبر 3 LOC کھل جائے. نمبر 4 دیٹ واز ریولوشن. انہوں نے کہا 15 سال بعد ریویو کریں، اینڈ اف وی ڈیم دی انوائرمنٹ اپروپریٹ پلبسٹ کروا دیں. اور اس میں پروبیبلی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ویلی، بیکاز ایز اے اسٹوڈنٹ آف نیشنل سیکورٹی CIND وی اسٹڈیڈ دیٹ، ویلی جو ہے حریت کے نیچے ہے. ویلی والے لوگ وہ ان کو موقع ملا تو وہ انڈیا پاکستان کے حصہ نہیں بنیں گے. سو جو ہندو میجورٹی ہیں دے شوڈ آپٹ ٹو گو ٹو انڈیا، جو مسلم میجورٹی ہیں دے شوڈ آپٹ ٹو کم ٹو پاکستان. اللہ. بٹ آئی تھنک ٹرمپ کو یہ چیزیں ہمارا ایکسٹیریئر منوور کنونس کر سکتا ہے کہ دیکھو یہ آلریڈی بکس میں اویلیبل ہے، یہ 4 پوائنٹ فارمولا مودی نہیں ایکسیپٹ کرے گا. مودی جانے کے بعد پھر یہ نہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یعنی جو حالات ہیں حکومت پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ میں نے ٹیلی ویژن پہ کہا ہے. نمبر 1 جو پہلے ہم بات کر چکے ہیں، خدا کے لیے ڈونٹ ٹیک اوے ایڈلٹ فرینچائز فرام کشمیریز. آپ کو گورنمنٹ کبھی بھی نہیں بنانی چاہیے اسلام آباد سے، ورنہ کشمیری آپ کی عزت نہیں کریں گے، آپ اینی ویز ان کی عزت نہیں کرتے. نمبر 2 میک کشمیر اے ماڈل ایریا. نمبر 3 انڈیا کی انٹرسٹ ہے کہ کشمیری جو ہیں ان کو نیگوسیشنز میں نہ رکھیں، بیکاز وہ کہتے ہیں یہ تو پارٹی نہیں ہے، ہم پارٹی ہیں. اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ کشمیری لیڈرشپ ہے، جو پرائم منسٹر ہیں اور جو اپوزیشن کے فاروق حیدر ہو گئے، سردار صاحب بیرسٹر صاحب ہو گئے، سردار نیازی ہو گئے، یہ جتنے مین پولیٹیکل لیڈرز ہیں، سردار عتیق ہو گئے، put them up front because they are the stakeholders. انڈیا کیوں نہیں لگانے دیتا؟ انڈیا نے ان کو ریپرزنٹیشن دی ہوئی ہے لوک سبھا میں، اور یہ جو ہے فاروق عبداللہ، یقین کریں مزہ آ جاتا ہے جب وہ دھاڑتا ہے نا مودی کے اوپر. تو I said that on television. I said، اور یہ اس پہ جسٹس گیلانی نے بہت سارا کام کیا ہوا ہے کہ آئین میں ایک امینڈمنٹ ہو سکتی ہے، notwithstanding the plebiscite and the representation for which UNO is responsible, but wait for a strategic tectonic shift in time and place. جب وہ ہو تب تک آپ ہمیں اسمبلی میں اور سینٹ میں جگہ دیں تاکہ ہم کونسل آف، فار ایگزامپل فاروق حیدر صاحب نے خط لکھا، بہت دبنگ آدمی تھا، یہ پہلا دبنگ پرائم منسٹر ملا ہمیں، ایک خط لکھا اینڈ یو ورکڈ ود ہم، جو طریقہ ان کا ہے، انہوں نے خط لکھا کہ جی ہمیں منگلا سے میرپور کے لیے پانی دیں. تو اس وقت شوکت صاحب پرائم منسٹر تھے، انہوں نے آئی تھنک پروونشل کوآرڈینیشن والوں کو بھیج دیا. سندھ کے چیف منسٹر نے لکھا نو دے شوڈ ناٹ بی الاؤڈ. کین یو امیجن علی کیا جواب دیا فاروق حیدر نے؟ فاروق حیدر نے کہا آئی ایم دی اپر ریپیرین، یو آر ناٹ دی اپر ریپیرین. تو ہمیں کشمیریوں کو عزت دینی چاہیے، ادروائز یہ جو کشمیر ایکشن کمیٹی، میں آخری چیز بتا دوں اس سلسلے میں، دین وی کین شفٹ.
30 سال پہلے ایک گلوبلائزیشن کا گرو تھا ٹامس فریڈ مین. اس سے میں نے اور فہد اور سعد نے سیکھا. اس نے کہا گلوبلائزیشن 3 چیزوں کا کانفلوئنس ہے ڈیموکریٹائزیشن کا. ڈیموکریٹائزیشن آف انفارمیشن, اس کی انفارمیشن کسی کا باپ نہیں روک سکتا, ٹرمپ نہیں روک سکتا, تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں. نمبر 2, ٹیکنالوجی کی ڈیموکریٹائزیشن یا فلو کوئی نہیں روک سکتا. نمبر 3, کیپٹل کی فلو کوئی نہیں روک سکتا. سو پلیز انڈرسٹینڈ, آج کشمیر ایکشن کمیٹی کے پاس جو پاور ہے نمبر 1 یہ ہے. آپ ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں, وہ جو بھی ہیں ان کے لیڈر وہ ایک کریں گے, ریگارڈلیس آپ کیا کریں, ود ان منٹس لوگوں کے سب کے پاس انفارمیشن پہنچ جائے گی. 4 جگہ بند کرنی ہے, فلانی جگہ اکٹھا ہونا, سب اکٹھے ہو جائیں گے. سو ہمیں عقل کے ناخن لینے چاہیے. نمبر 1, پلیز لیٹ دی کشمیریز الیکٹ اے لیڈرشپ. نمبر 2, ماڈل ایریا بنائیں. نمبر 3, پٹ دا کشمیری لیڈرشپ اپ فرنٹ. اینڈ نمبر 4, میک این اپروپریٹ امینڈمنٹ. اور جسٹس گیلانی نے بہت کام کیا اس کے اوپر, ناٹ وتھ اسٹینڈنگ دا پلائبسٹ ایٹسیٹرا لینگویج کر کے, تاکہ لیٹ فاروق حیدر گو اینڈ لیٹ ہم وینٹ ہز فیلنگس. اس سے کیا فرق پڑے گا؟ فاروق عبداللہ جو ہے وہ ہر دفعہ جا کے چیختا چلاتا ہے وہاں پہ. یاد رکھیے واجپئی کی جب نو کانفیڈنس موو ہوئی تو کین یو امیجن کہ آخری ووٹ کس کا تھا؟ دیٹ واز آف اے کشمیری. کیا پتہ نہیں کیا سم تھنگ سوز. And because he voted against the party policy, he lost his seat. He resigned from the seat. But Vajpayee lost the vote of no confidence. ایک کشمیری کی وجہ سے. تو ہمیں ریپرزنٹیشن دینی چاہیے, ایک دوسرے کی عزت کرنی چاہیے. اینڈ بوتھ کشمیر اینڈ پاکستان خدا کے لیے 100% جو چین آپ دیکھ کے آئے ہیں 100% مہارت فزکس, کیمسٹری, پاک اسٹڈی سب میں حاصل سر ابھی آتے ہیں جو لیٹسٹ ابھی جو موجودہ مسئلہ درپیش ہے, ذرا بیچ میں ٹرمپ وہ کہہ رہا ہے میں ثالثی کروں, ذرا مذاکرات ہوں گے, ذرا وہ بلا رہا ہے پاکستان اور ہندوستان کی لیڈرشپ کو بلا رہا ہے ناشتے پہ, وہ کہہ رہا ہے میں ان کو بلاؤں بیٹھاؤں ان کو, تو مذاکرات ہوں گے. تو ظاہر ہے پھر ہمیں اس کے لیے کیا یعنی پاکستان کو ذرا کون سے کشمیر کے حوالے سے کیا پالیسی لے کے جانا چاہیے پاکستان کے, ذرا وہ جا کر اپنا کیس پیش کرے ٹرمپ کے سامنے, امریکی انتظامیہ کے سامنے, یہ کشمیر ہے اور یہ کشمیر کا مدعا ہے گزشتہ جو 77 سالوں سے. سب سے زیادہ ناراض ہے نا وہ انڈیا, لائک جے شنکر از ویری اپسیٹ, مودی از ویری اپسیٹ دیٹ ہو دا ہیل آر یو. یہ ارناب گوسوامی تو گالیاں دیتا ہے ورچولی امریکہ کو کہ تم کون ہوتے ہو. But don't you think that's a front, وہ اپنے اپنا چہرہ فیس ہے. No, they are all Republic TV جو ہے وہ مودی کا پرسنل ٹی وی ہے. جو ہماری کشمیر پالیسی ہے we need to revisit it. Plebiscite is dead right now. Plebiscite ختم بہت دور ہے, plebiscite تو بہت. What is alive is کہ we should, Kashmir is not about territory. Kashmir is about the rights of human beings. That should be our policy. And for that, Musharraf's 4-point formula, I think, is a good beginning. مگر مودی جو ہے وہ اس کو نہیں مانے گا. We will have to wait for Modi to go away. There is no other. جیسا اس کے اندر I will add to the question, اس کے بعد I will ask you the last question, isn't it better کہ ہم لوگ چائنا کو بھی فریق بنا لیں instead of US? In fact, ہمیں خالی امریکہ پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے, اس میں چائنا کو ڈالنا چاہیے, رشیا کو ڈالنا چاہیے, مسلم جو ممالک ہیں ان کو ڈالنا چاہیے, دونوں کے ساتھ ہیں. Modi has said, Trump has said, howdy Modi, Modi is my friend. So how can of course he can be good to us, but Trump alone will not do us good. So you're absolutely right. China کو ڈالیں, رشیا کو ڈالیں, important مسلم ممالک کو ڈالیں. سو پریشر گروپ بنائے. اچھا سر, میرا لاسٹ کوشچن آپ سے ہے, ابھی اسپوک اباؤٹ کہ پاکستان نے جس طرح کہ ماشاء اللہ سے وی ہیڈ اے وکٹری, مطلب ڈپلومیسی میں بھی آئی فیل لائک دیور کنٹریز جو پاکستان کے سامنے سپورٹ میں آئی ہیں, جبکہ بھارت کو آئسولیشن کا شکار ہوئی ہے. وہی بھارت جو اپنے آپ کو دنیا کا بہت بڑا ایک فرینڈلی نیشن کہتا تھا, نو کنٹری ایون جو ان کو ویپنس پرووائڈ کریں they didn't have a clear stance. تو سر دیٹ واز آر وکٹری, لیکن سوسائٹی کے تھرو لائک وی ور اسپیکنگ کہ وٹ ڈو وی ڈو, جتنی یونٹی ہم نے اس جنگ کے اندر دکھائی ہے, ناؤ ہمارے اندر اتنی ڈویژن ہے, اتنی پولرائزیشن ہے, اس کے اندر آئی فیل لائک کہ آئی واز اسپیکنگ ٹو یو ارلیئر کہ آئی فیل لائک کہ پاکستان میں نا ٹالرنس کی کمی ہے. وی نیڈ ٹو ہیو این آنیسٹ کنورسیشن. آپ دونوں سے میری بات ہوئی ہے,
خدا کے لیے قوم اکٹھی ہو جاتی ہے خود بخود ایک کرکٹ میچ کے اوپر اور جنگ کے اوپر. ناٹ فیئر. وی شوڈ گیٹ ٹوگیدر ایز اے نیشن. یہ پولیٹیشینس کا فرض ہے جو وردی والے ہم لوگ ہیں بٹ مینلی آرمی کا, کہ اس کو جنا اقبال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے مطابق میری ناقص رائے میں بڑی ہمبل سبمیشن ہے کہ ہم نے بہت ساری چیزیں جو کی ہیں وہ ان کے خلاف ہیں. سو نمبر 1 ان چاروں کو فل فلیجڈ سلیبس میں ڈالیں. نمبر 2 ہم اس سے اصول طے کریں. سو یہ میری پہلی ریکمنڈیشن ہے. ریکمنڈیشن نمبر 2 پلیز ریڈ انٹو مودی. اس نے جو نیو نارمل سیٹ کیا ہے نا کہ اس کے بیچ میں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. نمبر 3 وی شوڈ آلسو فرام آور سائڈ اوائڈ اے وار. مودی نے دوبارہ فالس فلیگ کرنا ہے بیکاز یہ 150 کلومیٹر اندر ہے, 6 لاکھ فوج ہے, 5 منٹ میں بے وقوفوں نے اپنی FIR کر دی. آج تک وہ ایویڈنس نہیں دے سکے, آج تک وہ ایک انٹرنیشنل انکوائری نہیں مان رہے, اور آج تک وہ 6 بندے نہیں پکڑ سکے. سو دیر از سم تھنگ ویری فشی دیٹ از گوئنگ آن. ہمارا کیس بڑا مضبوط ہے. سو فارن پالیسی مسٹ ڈو بیٹر. اینڈ لاسٹلی یہ جو سینرجی دکھائی ہے آرمی, نیوی, ایئر فورس نے, بٹ اسپیشلی آرمی اور ایئر فورس نے, پلیز انسٹیٹیوشنلائز اٹ. آپ کے چینل کے تھرو بھی میں کہہ رہا ہوں, DCS آپریشنز, DCNS آپریشنز اور CGS ان کو ہر کوارٹر ملنا چاہیے. رائٹنگ میں لکھتے ہیں کہ ملیں گے, ڈسکس کریں گے, ہر ایک نے اپنے سائلوز میں نہیں رہنا. چیفز جو ہیں جب ہو ملیں, جو انٹیلیجنس سروسز کے لوگ ہیں وہ بھی ہر کوارٹر ملیں. آن سیٹ آف ایمرجنسی گیٹ ٹوگیدر اینڈ چاک آؤٹ اے کامن اسٹریٹجی. یہ پہلی دفعہ ہوا تھا. آئی نو, میرے سینئر کانٹیکٹ سے مجھے بتایا کہ عاصم منیر صاحب اور سدھو صاحب ہر بڑے ایونٹ سے پہلے اور بعد ملتے تھے, ادروائز ٹیلی فون سیکیور پہ بات ہوتی تھی. ان کے CGS DCS آپریشنز کام کر رہے تھے. آئی تھنک وی ڈیڈ ویل, وی ول ڈو ایون بیٹر. جو انہوں نے سوال پوچھا تھا کہ کیا کریں آئندہ کے لیے, quickly take technology from China. We've done them a goddamn favor. They must return that favor. They should give us the J-31. Already baat hui hai. And I think India will think twice. And obviously we should take a good air to surface missile or J-17 جو کہ ان کے پاس ہے. I think that will do the trick. تو ہم لوگ جب بات کریں واپس کہ کیا کیا کرنا چاہیے, یونٹی شو کرنی چاہیے, آپ کو لگتا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو جو ایک آئسولیٹ کیا جا رہا ہے اس میٹر سے, ڈو یو تھنک اٹس ہائی ٹائم لیٹس ٹرن اے نیو پیج. ہم لوگوں نے ایک بہت بڑا نیا پاکستان کیا ہے. لیٹس آل دی پولیٹیشینز, آل I دی will not. اسٹیک ہولڈرز. This is a little more political ہو گیا ہے. But I think اگر ہم قوم ایک ہو جائے نا, دیکھیے مجھے, میں عمران خان کو بلاتا تھا لڑ کے NDU میں. I voted for him. He's lived for 20 years in England. انگلینڈ نے یہ انسرجنسی آپ نے دیکھا ہے, آپ نے نہیں دیکھا ہوا. انگلینڈ میں ایک IRA کی انسرجنسی تھی, 10 سال میں انہوں نے صفر کر دی. وی مسٹ لرن کہ ہماری انسرجنسی آف ٹیررزم آپ نے دیکھا 30 سال سے ہو رہی ہے. روزانہ 8-10 بندے مارے جا رہے ہیں. قوم اکٹھی ہو جائے تو عمران خان, نواز شریف, آرمی, نیوی, ایئر فورس, آرمی چیف ناٹ ایبل ٹو اوپن دیئر ماؤتھ, یہ سارے پرابلم ریزالو ہو جائیں گے. یہ پالیٹکس کا سوال آپ نے کیا ہے. آئی ول ناٹ گو No, but I was saying کہ مطلب all the stakeholders have to be. We should reconcile everyone into the mainstream. Kashmiri is number 1. Nobody should dare tell us. We will tell you what government to make. تو آئی تھنک پھر مسائل حل ہو جائیں. سر بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں ٹائم. ناظرین یہ تھے AR مارشل ریٹائرڈ مسعود اختر صاحب, اور ہم ان کو دوبارہ ہی بلائیں گے. اور ہم نے کوشش کی ہے کہ جو سوالات ہیں آپ کے اس آپریشن کے حوالے سے, جو پاکستان کو تاریخی فتح ملی ہے اس کے حوالے سے, جو مستقبل کے چیلنجز ہیں اس کے حوالے سے ہم نے کھل کے بات کی ہے. اور انشاءاللہ ہم ان کو دوبارہ بلائیں گے. آزاد کشمیر کی سیاست کے حوالے سے, آزاد کشمیر کی جو تعلیم ہے ہماری ہے اس کے حوالے سے ہم ان سے بات کریں گے. پھر جو آنے والے حالات ہیں, مسئلہ کشمیر بالخصوص آنے والے حالات میں کیا چیلنج ہے, ہم دوبارہ ان کو بلائیں گے. ناظرین تب تک اجازت دیں. اللہ حافظ.